سے زیادہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج یا ایک ہفتے میں یا 12 مارچ کے بعد پارلیمنٹ کے الیکشن کے تاریخ کا اعلان ہوگا. میں آپ سے صرف یہی اپیل کر رہا ہوں کہ 60 دن آپ اور ہم دن رات ایک کر دیں اور مجلس اتحاد المسلمین کی اس کامیابی کو، اپنی برتری کو، اپنے اتحاد کی نشانی کو اور مضبوط کریں اور مجلس اتحاد المسلمین کو ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے. میں اپنی جماعت کے تمام اراکین سے، صدر و معتمدین سے، معزز صدر و معتمدین سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے وہ حیدرآباد میں ہو، اورنگ آباد میں ہو، مہاراشٹرا میں ہو، یا بہار یا سیمانچل کی اس غیور سرزمین پر ہو، یا اتر پردیش میں ہو. میری آپ سے اپیل ہے کہ میں آپ سے 55-50 دن ہم کو محنت کرنا، ہم کو دوبارہ اپنی جماعت کو کامیاب اور کامران کرنا ہے. اور میں مخالفین مجلس سے بھی بڑی ادب کے ساتھ ان سے کہہ رہا ہوں، خاص طور سے وہ مخالفین کے لیے جن کو اللہ نے دولت دی، آپ نے اپنی بزنس کے طور پر اپنا ایک پروڈکٹ بنایا آپ نے، اور آپ اپنی دولت کو مجلس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. میں بڑی محبت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر یہ آپ کا بزنس کا پروڈکٹ ہے، یہ مجلس پروڈکٹ نہیں ہے، یہ ہمارے آنسوؤں کی نشانی ہے، یہ ہم نے جو خون بہایا یہ نشانی ہے ہماری، جو ہمارے بزرگوں نے خاک اور خون کے دریاؤں میں گزر کر اس جماعت کو بنائی ہے ان کی نشانی ہے، یہ ہمارے اتحاد کی نشانی ہے. میرے بھائی، یہ بھارت میں ایک انمول چیز ہے، یہ ہماری نشانی ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے. یاد رکھو، اگر ہم تمہارے پروڈکٹ کے پیچھے پڑ گئے تو تمہارا کیا ہوگا. تو سمجھو اس بات کو، اپنے پروڈکٹ پہ بچاؤ، اس کو اور لے کے بڑھو. مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مگر یہ میرا نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے، یہ غریبوں کی امانت ہے، یہ دلتوں کی آواز ہے، کمزوروں کی آواز ہے. یاد رکھو، اگر تم اپنے پروڈکٹ کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین جیسی چٹان جماعت سے مقابلہ کرو گے تو پروڈکٹ چکنا چور ہو جائے گا، پروڈکٹ چکنا چور ہو جائے گا، جماعت باقی رہے گی. میں نہیں رہوں گا، میں زمین کی غذا بن جاؤں گا، مگر جماعت رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو آپ سے ہم عرض کر رہے ہیں، آپ خوش رہو، مگر میں اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف. جمہوریت ہے، اختلاف کرو آپ، مگر یاد رکھو، اگر اختلاف کرنے کے طریقے اگر آپ تبدیل کریں گے تو ہم تو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں، ہم تو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں. مجھے کھل کر بولنا پڑے گا کہ تم کس کے اشاروں پر کام کر رہے ہو. اور میں ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو بہت سینہ تان کر بغل میں ہاتھ ڈال کر بول رہے ہیں، پیارے، مجلس اتحاد المسلمین نے MP سیٹ کو 84 میں اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا. مخالفین مجلس اتحاد المسلمین نے 96 میں کوشش کی تھی، 2009 میں بھی کوشش کی تھی. مجلس میدان میں تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. مجلس 84 میں کامیابی حاصل کی، مجلس 96 میں کامیابی حاصل کی، مجلس 2009 میں بھی کامیابی حاصل کی، اور انشاءاللہ تعالی 2024 میں بھی پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کامیابی حاصل کرے گی. تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا. میں سب سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تم بھاگنا نہیں. تم بہت باتیں کرتے ہو نا، آؤ اب دکھائیں گے تم کو حیدرآباد کیا ہوتا ہے، تم کو بتائیں گے الیکشن کیسا لڑا جاتا ہے، تمہارے گھر میں گھس کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ایک بار ہماری کمزوری کا تم نے فائدہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اب ہم تمہاری کمزوریوں کو دیکھ کر اس کو نکالیں گے، مگر بھاگنا نہیں پیارے، آنا ٹھہرنا، کدھر بھی نہیں جانا. تم کو ایسا گھیرے میں لے کر آئیں گے کہ تم کو مقابلہ ہی کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی.
اور تم یہ نہیں بولنا ہم انا کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ارے تم انا کو لے کے آؤ، کس کو لے کے آتے، مگر تم چھوڑنا نہیں. میرے بھائی، مجلس کی مخالف ہمیشہ تھے. آج اس دنیا میں باز نہیں ہے، چلے گئے اپنے ارمانوں کو لے کر. مجلس کی مخالفت میں اپنے بستر مرگ تک پہنچ گئے، مگر اللہ نے جماعت کو آباد اور شاداب رکھا. یہ وہی لوگ ہیں جو مجلس کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. مجلس کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. مجلس نے عوام کو بیدار کیا، شعور کو بیدار کیا. اسی لیے ہر بھارت کے کونے میں کوئی کہتا ہے کہ کیوں اقلیتوں کے بجٹ میں میرے حصے کو کم کر دیا جا رہا ہے، میرا حصہ کب ملے گا. مجلس بولتی کیا کیے؟ ارے مجلس یہ کیے کہ آج عوام کہہ رہی کہ میرے حصے کا کیا ہوگا. مجلس نے یہ بیداری پیدا کی کہ آج نوجوان اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری پارٹی یا تمہارے ان لوگوں کے لیڈروں کے ممنون اور مشکور نہیں ہیں. آج بھارت ہمارا ہے. مجلس یہ شعور کو بیدار کیا کہ CAA کا قانون غلط ہے. مجلس نے شعور کو بیدار کیا کہ مسلمانوں کو، دلتوں کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. مجلس نے یہ شعور بیدار کیا کہ سیاسی طاقت کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو حل کروا سکتے. ارے مجلس نے تعلیمی ادارے قائم کیے، اسپتال قائم کیا. یہ لوگ اسپتال تو چھوڑو، ایک فارمیسی کی دکان نہیں بنا سکتے. مجلس تو چھوڑو، یہ کچھ نہیں کر سکتے. میرے بھائی، یہ الحمدللہ یہ آپ اور ہماری بزرگوں کی ہماری محنت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے حاصل کیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ مجلس کے خلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ مودی کے اشارے پر، RSS کے حکم پر مجلس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ چھوٹی BJP اور ان کے تمام ساتھی جو مجلس کی مخالفت چاہے حیدرآباد یا اورنگ آباد یا سیمانچل میں کرتے ہیں، یہ اصل میں RSS اور BJP کے حکم پر اور یہ نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے دم چھلے بن کر یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری سیاسی آواز رہے. یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری سیاسی طاقت کا قلعہ ہمیشہ بنا رہے. یہ تمہارے اتحاد کے دشمن ہیں. یہ نفرت کرتے ہیں جب تم سوال کرتے ہو اپنی برابری کا. اسی لیے ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ اپنی انانیت کو، اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جماعت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ارے تمہاری شخصیت ختم ہو جائے گی، جماعت آباد رہے گی. تمہاری انانیت کو مٹیا ملیت کر دے گا اللہ انشاءاللہ تعالی، مگر اجتماعیت کو اللہ برقرار رکھے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا چناؤ الیکشن ہمارے سروں پر ہے. اور میں ایک بات آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگن کرنے والا. تو ماہ رمضان میں بھی ہم کو نہ صرف روزے رکھنا ہے جو مسلمان ہیں، بلکہ ہم کو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے. اور رمضان میں ہم کو الیکشن کیمپین بھی کرنا پڑے گا. نہیں معلوم تاریخ کب آئے گی. اب کوئی یہ بولیں گا ارے بھائی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا، رمضان میں کیسے کیمپین کریں گے؟ میرے بھائی، جب پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا نا، انسان اس وقت بہت ایکٹیو ہوتا ہے. جب پیٹ میں کچھ ہو جاتا تو نہیں بولتا ذرا آرام کر لے. اور رمضان میں ہی ہم کو الیکشن کی انتخابی مہم کو شروع کرنا پڑے گا. تاریخ کیا آئے گی میں نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، مگر اللہ سے اپنے رشتے کو ہم جب مضبوط کریں گے اور ہم حالت روزہ میں جب اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم روزے کی حالت میں اپنی جماعت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو قبول کر لے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کریے. اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک پروگرام بنائیں گے کہ کیسے ہم اپنی جماعت کی سرگرمیوں کو، الیکشن کی سرگرمی کو اس ماہ مبارک میں ہم کیسا لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. اور مجلس اتحاد المسلمین کی کوشش یہی رہی ہے اور رہے گی
کہ تیسری مرتبہ وطن عزیز کے وزیر اعظم نریندر مودی نہ بنے۔ ہماری کوشش یہی رہی کہ بی جے پی اقتدار میں نہ آئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے کوشش کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں کو قبول کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ آج بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ بے روزگاری نوجوانوں کا مخدر بن گیا۔ اتر پردیش میں 50 لاکھ پولیس کی نوکریوں کے لیے، 50,000 نوکری کے لیے 50 لاکھ نوجوان اپلائی کرتے ہیں۔ کسی ریاست میں 10 پیون کی نوکری کے لیے 3,000 پی ایچ ڈی کے لوگ اپلائی کر دیے۔ بھارت میں سب سے زیادہ اگر نوجوانوں بے روزگاری پوری دنیا میں ہے تو وطن عزیز بھارت میں ہے، اور ان میں سب سے زیادہ بے روزگار ہیں تو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب بتائیے بھارت کے وزیر اعظم نے کیا کیا، مودی نے کیا کیا؟ تو بولیں گے بھائیوں بہنوں اچھے دن آ گئے، وکشت بھارت ہم نے کر دیا، بھارت کا نام روشن ہو گیا پوری دنیا میں۔ نریندر مودی سے ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ نے روزگار نہیں دیا بلکہ بے روزگار بنا دیا نوجوانوں کو آپ نے۔ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اسرائیل 30,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا غزہ میں، 20 لاکھ کی آبادی میں 13 لاکھ بے گھر ہو گئے لوگ، اس 30,000 میں 16,000 بچے مر گئے، پینے کا پانی نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، اسپتال میں دوائیں نہیں ہیں، اور یہ غزہ کے غریب فلسطینی اسرائیل میں جا کر کام کرتے تھے، کیونکہ اسرائیل ان لوگوں کو کام کرنے نہیں دے رہا ہے، غزہ اور ویسٹ بینک کے فلسطینیوں کو۔ تو اسرائیل نریندر مودی سے کہتا ہے کہ ہم کو بھارت سے نوجوان دلاؤ۔ مودی جی یہ کون سا وکشت بھارت ہے کہ اسرائیل میں نوکری کرنے کے لیے جہاں پر جنگ چل رہی ہے بھارت کا نوجوان اپنی جان کو ہتھیلی رکھ کر جا رہا ہے؟ آپ نے روزگار دے دیے، ہزاروں نوجوان بھارت کے کھڑے ہوئے ہیں اسرائیلی کمپنیوں میں نوکری لینے کے لیے، اسرائیل کو جا کر کام کرنے کے لیے۔ کتنا جھوٹ بی جے پی کہتی ہے کہ ہم نے روزگار دے دیا۔ کہاں روزگار دیا آپ نے؟ اگر آپ نے روزگار دیا ہوتا تو ہمارا محمد سفیان نارائن پیٹ کا اور محمد افسان بازار گھاٹ کا کیوں رشیا جاتے؟ وہ گجرات کا ہمارا بیٹا کیوں رشیا جاتا جو آج مر گیا وہاں پر جنگ میں؟ میرے بھائی بے روزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں بھارت کے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوچو، سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالو۔ یاد رکھو اگر تم بہکاووں میں آ جاؤ گے، جذبات میں آ جاؤ گے تو 5 سال تم کو نوکری نہیں ملی اور 5 سال تم کو تکلیف نہ اٹھانا پڑے۔ ہاں اسد الدین اویسی کا نام لے کر تمہارے دل کو تو خوش کر دیا جا سکتا ہے مگر تمہارے پیٹ کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ اویسی کی نفرت پیدا کر کے تم کو خوش تو کیا جا سکتا ہے مگر تمہارے گھر میں چراغ نہیں جلے گا۔ مسلمانوں کو بدنام کر کے تم کو کچھ جھوٹا پیغام تو دیا جا سکتا ہے مگر تمہارے ماں باپ کے خوابوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے مسجدوں کو شہید کر کے تمہارے گھر نہیں بن پائیں گے، یاد رکھو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مگر آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسجدوں کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، شریعت پر عمل نہ کرے، یونیفارم سول کوڈ کی بات کی جا رہی ہے، CAA کے قانون کے رولز کو بنا کر ہم کو ہمارے ہی ملک میں کاغذ دکھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ میرے بھائی یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور لوگ مجلس کے مخالفین بولتے اسد صاحب اگر خاموش بیٹھ گئے تو اچھا ہوگا۔ ارے دیوانے،
تیرا باپ جب تیری ماں سے نکاح کرا تو اگر خاموش بیٹھتا تو نکاح نہیں ہوتا، بولنا پڑا تیری اماں قبول ہے تو پیدا ہوا دنیا میں، بولنا پڑتا نا نکاح جب ہوا۔ نکاح جب ہوتا ہے، قاضی سے شادی جس کی ہوئی، سسرے کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں، گواہ رہتے، قاضی صاحب پوچھتے قبول ہے، انہوں نے دولہا بولا قاضی صاحب بولتے کیا ہوگا اس کو، ڈیف اینڈ ڈم تو نہیں ہے بیچارہ۔ قاضی صاحب پھر پوچھتے قبول ہے، بولنا پڑتا قبول ہے، تو سسرا ہاتھ دباتا ہے ہاں۔ دلہن کو جا کے جب پوچھتے تو دلہن شرماتی، تو دلہن کی خاموشی کو رضامندی بھی تصور کرتے، دولہے کی خاموشی کو رضامندی تصور نہیں کرتے۔ تو اگر دولہے ہے تو بولنا پڑتا، لڑیں گے، انتخابات لڑیں گے، ناانصافی کے خلاف بولیں گے، جد و جہد کریں گے، جستجو کریں گے، مصائب اور مشکلات کو اٹھائیں گے، جھوٹے الزامات کا مقابلہ کریں گے اور حق کو غالب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہم کو کرنا ہے۔ اگر مخالفین مجلس نہیں بولنا، ارے دیوانے، پارلیمنٹ میں اگر نہیں بولتے تو حیدرآباد کی عوام ووٹ ڈالتی میرے کو۔ حیدرآباد کی عوام جانتی ہے کہ حیدرآباد کی عوام نے سالار کو دیکھا کیسے ایک شخص نے 20 سال تک بھارت کی پارلیمنٹ میں بے باک طریقے سے غریبوں اور مظلوموں کی آواز کو اٹھایا۔ یہ حیدرآباد، اورنگ آباد اور سیمانچل کی عوام دیکھتی ہے مجھے اور امتیاز جلیل کو اور اختر علی مان کو اسمبلی میں، اور مہاراشٹرا میں مفتی اسماعیل کو اور شاہ صاحب کو دیکھتی ہے کہ کیسا بے باک طریقے سے لوگ اپنے مسائل کو اٹھاتے ہیں، حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں۔ اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل نے بھارت کی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ سوال کیے۔ نفرت کیوں ہے مجلس سے؟ یہ بہت پوچھتے ہیں، یہ بہت لڑتے ہیں، یہ بہت حکومت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بات کو دلیل اور بھارت کے سنویدھان کے دائرے میں رہ کر بولتے، اس لیے ان کو تکلیف ہے۔ میرے بھائی، پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کھڑے ہو کر کہا CAA کا قانون نہیں مانتے، میں نے اس قانون کو پھاڑ دیا۔ دوسرے بھی پھاڑ سکتے تھے، نہیں پھاڑے۔ حیدرآباد کا ایک لفظ ہے، پھاڑنے پہ نہیں بولنا چاہوں گا، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ ٹرپل طلاق کا قانون آیا، آپ نہیں بول سکے۔ مودی کے حکومت میں ظلم اور ستم کیا گیا اخلاق پر، انکاؤنٹر بلڈوزر پر کس نے آواز اٹھائی؟ مجلس نے آواز اٹھائی۔ UAPA کا قانون میں ترمیم کی گئی، کس نے خلاف بولا؟ مجلس نے بولا۔ کس نے تائید کی؟ وہ دنیا کے سامنے ہے جو آج ہم کو بولتے ہیں۔ میرے بھائی، عزیز دوستوں اور بزرگوں، پارلیمنٹ کا آخری دن، اس لوک سبھا کا آخری دن، حکومت نے ریزولوشن لے کر آیا تو کس نے دنیا کے سامنے کہہ دیا کہ 17 دسمبر 1992 کو بھارت کی پارلیمنٹ میں ہم نے ریزولوشن پاس کر کے RSS، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل کو اس ایوان نے کنڈیم کیا تھا بابری مسجد کی شہادت کو۔ پارلیمنٹ میں سناٹا ہو گیا۔ کس نے بھارت کی پارلیمنٹ میں کہا کہ 22 جنوری جی بی پنت نے رکھی، 6 دسمبر کے دن رکھی گئی؟ کس نے بھارت کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ بابری مسجد زندہ باد، بابری مسجد زندہ باد؟ تم بھی بول سکتے تھے مگر نہیں بولیں گے، سچائی کو بیان کر سکتے تھے۔ بابری مسجد زندہ باد بولنے کا مطلب صرف مسلمان نہیں، بابری مسجد زندہ باد بولنا انصاف زندہ باد بولنے کے برابر ہے، سنویدھان زندہ باد بولنے کے برابر ہے، رول آف لا زندہ باد بولنے کے برابر ہے۔ مگر آپ کچھ نہیں بولیں گے، آپ خاموش بیٹھے رہیں گے اور اقلیتوں سے، دلتوں سے کہیں گے نہیں ہم تمہاری لڑائی لڑیں گے۔ میرے بھائی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 سال میں مہنگائی آسمان کو چھو گئی، آسمانوں کو چھو گئی مہنگائی، مگر مودی جی پورے دیش میں جا کر بول رہے ہیں وکست بھارت، یہ ہو گیا، فلاں کر دیے، یہ کر دیے۔ نوجوانوں کو یہ فیصلہ لینا ہے،
بھارت کا مستقبل نوجوانوں کا ہے، اور نوجوانوں یاد رکھو جو آج 24 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان میں نوجوان ہیں، یاد رکھو یہی 10-15 سال بھارت کے پاس ہیں۔ اگر تم کو نوکری نہیں ملے گی تو یاد رکھو 2050 یا 55 سے تمہارے پہ بہت بڑی ذمہ داری دیش پر آ جائے گی۔ اتنے بوڑھے بھارت میں ہوں گے، اتنے بوڑھے ہوں گے کہ ان بوڑھوں کو زندگی کو بچانا پھر تمہاری ذمہ داری بن جائے گی۔ اسی لیے یہ وقت کھو رہے ہیں۔ چین ہماری زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، چین کے خلاف کچھ نہیں بولتے، کوئی نہیں بولتا چین کے خلاف۔ اور لوگ ہم سے پوچھتے مجلس کیا ہے؟ ارے مجلس اصلی ہے، مجلس حیدرآباد اولڈ سٹی ایسا، ارے اولڈ سٹی میں مجلس اصلی ہے، پھر دوسرے کیا ہے؟ نقلی ہے، چائنا کا مال ہے، یہ اصلی ہے۔ چین پر کچھ نہیں بولتے، اور ہم کو گالی دی جاتی ہے۔ بی جے پی کے لوگ بولتے روہنگیا یہاں پر، بی جے پی کے لوگ بولتے سرجیکل سٹرائک اولڈ سٹی میں کریں گے، بی جے پی کے لوگ بولتے کوئی مجلس کو کے بارے میں بولتا ہم ڈیولپمنٹ کریں گے۔ ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ پب کھول دینا۔ ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ جوئے خانوں کو آباد کر دینا۔ میرے بھائی، ہم ان تمام سازشوں سے جانتے ہیں، یقیناً مجلس اپنی پوری کوششیں کر رہی ہیں، ڈیولپمنٹ ہو، وکاس ہو، یہ پورے کام کروائے جا رہے ہیں۔ اولڈ سٹی کے میٹرو کے سلسلے میں نے چیف منسٹر سے کہا کہ آئیے پرانے فاؤنڈیشن سٹون ڈالیے، مہاتما گاندھی بس ڈپو سے لے کر فلک نما تک۔ تو مجھے بتایا گیا کہ آئندہ ہفتے 7 تاریخ کے دن چیف منسٹر آئیں گے فلک نما پر میٹرو کا فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے۔ ویلکم، فاؤنڈیشن سٹون بھی ڈالیے اور کام بھی شروع کرائیے، روڈ وائڈننگ کے لیے اور پیسے دیجئے۔ وہ جو 2 بریجز کا افتتاح ہم نے کیا تھا ہاکرز کے لیے، اس کا کام شروع کروائیے۔ چیف منسٹر نے MLAs کو بلا کر کہا کہ موسیٰ ندی کے اوپر موسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا کام کریے، کون روک رہا آپ کو؟ میر عالم تالاب کے اوپر برج کا پلان بنا ہوا ہے، اس کو منظوری دیجئے۔ اولڈ سٹی میں جیل کو نکالیے، یہ چھنچھڑا جیل کو نکال کر وہاں پر ایک KG to PG کا کمپلیکس بنائیے۔ یہ جو پیٹلا برج پہ سٹی آرم ریزرو ہے اس کو لے کے جائیے باہر، وہاں پر کچھ کریے۔ ارے ہم چاہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ، مگر ہمارے مجلس کے مخالفین کو عرفان کا جو مریض ہوتا ہے نا، اس کو خالی پیلا دکھتا بیچارے، اس کو دکھتا ہی نہیں کچھ بھی، اس کو دکھتا ہی نہیں کچھ بھی۔ مجلس کے مخالفین اور مجلس کے اراکین میں کیا فرق ہے؟ مجلس کا رکن رات بھر محنت کرتا۔ آج صبح میں 6 بجے 5:30 بجے میرے کو فون آیا، ایک بہار کے بیسی کے امام نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، مجھے اپنی والدہ کی لاش کو لے کے جانا ہے بیسی کو۔ میں نے مجلس کے MLC کو فون کیا کہ جاؤ فوراً نمس کو جاؤ، بیسی کے امام صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کی لاش کے پورا پیپر ورک کراؤ۔ مجلس کام کرتی، مگر مجلس کے مخالفین کیا ہے؟ میں کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ فیس بک لائیو کرتے، اس کے بعد اپنے آپ کو بولتے میں ارطغرل غازی ہوں۔ 1 گھنٹے کا فیس بک لائیو اور میں ارطغرل غازی ہوں۔ اچھا ارطغرل غازی ہیں آپ، 2 گھنٹے کا فیس بک لائیو۔ ارے دیوانے، یا 66 سال کی محنت ہے یہاں پر، یہ ہمارے خاک اور خون کی قربانیاں ہیں یہاں پر، اور یہ فیس بک لائیو کر کے بڑا تیر مار لیا، بہت کام کر لیا۔ ایک ڈسپنسری تم نہیں کھول سکتے، تمہارے بڑے لوگ اپنے ارمانوں کو لے کر اس دنیا سے چلے گئے مجلس کو کمزور کرنے کی، مگر ہم میں بھی اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ میں میرے اراکین سے اپیل کروں گا کہ غرور مت کریے، اچھا بات کریے، عوام کی خدمت کرنے کے جذبے کو اور مضبوط کریے، اور یاد رکھیے ہم نے